اچھا تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹمز ہوتے ہیں الگ الگ، اسپیشلی آج کل کے زمانے میں، لائک ہمارے زمانے میں میٹرک بھی ہوتا تھا، ابھی بھی ہے، کیمبرج سسٹم ہے اور آئی بی سسٹم ہے، اور بھی بہت بہت سارے سسٹمز ہوتے ہیں. سو اس کو کیسے کیا لگتا ہے ڈٹرمن کرے کہ کون سا بچہ کس سسٹم کے لیے بنا ہے؟ سو آئی فیل ندا سب سے پہلے تو پیرنٹس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. وہ جا کے اس انسٹیٹیوٹ کو دیکھیں، ان کے پرنسپل فیکٹرز کو دیکھیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح ان کی اپ برنگنگ، یعنی کہ پہلے ماں باپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سسٹم ہے کیا، سسٹم کیا ہے، اس میں پڑھایا جاتا کیسے ہے. جیسے آپ نے کہا میٹرک اور جو دوسرا ہے سسٹم فیڈرل اور دوسرا جو او لیولز کا ہے، یہ ہمیں بچپن سے پتہ ہے، لیکن یہ بہت سارے نیو لرننگ کانسیپٹس آ گئے ہیں جو ایز پیرنٹس ہمیں نہیں پتہ. تو جب میں جیسے اب کڈزن کو مجھے پتا ہے کہ میں ادھر بچے گئے ہیں، میرے دونوں بچے گئے، اٹ واز ایزی فار می کہ بھائی ایلا کو بھی اسی سسٹم میں ڈال دو، بیکاز آئی نو کہ وہ کیا سکھائیں گے. وہ کیا سسٹم تھا؟ ریگولر جو ان کی آئی وی لرننگ ہوتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب اتنے سارے سسٹمز نکل آئے ہیں کہ فار می ٹو تھنک کہ میں ایلا کو اگر ڈفرینٹ اسکول میں کروں گی تو ایک تو آئی ڈونٹ نو دیٹ، آئی ایم ویری ان اویئر آف دیٹ سسٹم. تو پہلے تو مجھے اپنے آپ کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی. تو پیرنٹس کے لیے لرننگ بہت ضروری ہے. سو دے نیڈ ٹو لرن فرسٹ اینڈ دین انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ کے ٹریڈیشن، کلچر، ویلیو یا اپ برنگنگ جو گھر کا ماحول ہے اس سے چلے گا یا نہیں چلے گا. ایک اسکول ہے جو بہت پریکٹیکل لرننگ سکھاتا ہے، فارمنگ بھی سکھاتا ہے، پلوئنگ بھی سکھاتا ہے. اگر آپ ایک ایگریکلچر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، زمیندار جنہیں کہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ اسکول بہت اچھا ہے. آج کل ثروت پہ ذمہ داری سوار ہے بریانی کی وجہ سے. I'm going through that again. تو for them that school system is amazing. لیکن جہاں مجھے پتا ہے کہ شاید مجھے اپنے بچے کو باہر بھیجنا ہے تو مجھے ایسے اسکولنگ سسٹم میں ڈالنا چاہیے جہاں وہ اپرووڈ ہو باہر سے. اوکے، That's the difference. کیونکہ ہر سسٹم باہر سے اپرووڈ بھی ڈفرینٹ، کچھ یو کے بیسڈ لرننگ ہے، کچھ آسٹریلین، کچھ. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ سوال، لائک جب ہمارا بچہ ہوتا ہے پیدا اور اس کے بعد ہم اس کی اسکولنگ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہاں ایڈمیشن کرانا ہے. دیکھو ہر اسکول کا الگ الگ طریقہ کار ہوتا ہے پڑھانے کا. اس وقت ماں باپ کیسے ریسرچ کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہاں ایڈمیشن کرانا ہے، کہاں ٹیسٹ دلوانا ہے؟ خود جائیں اور کیسے پتہ لگائیں؟ ان کے بروشرز لے کر یا یو گو میٹ دا پرنسپل. آئی تھنک ایک پرنسپل جو ہے وہ بیسک ریپرزینٹیشن آف دیٹ اسکولنگ سسٹم ہے. تو اگر ایک پرنسپل کین ناٹ گیٹ تھرو ٹو دا پیرنٹ، آئی ڈونٹ تھنک کہ دے ول گیٹ تھرو ٹو دا اسٹوڈنٹ. تو میں نے اور فہد نے جب روحان ہمارا فرسٹ بیبی تھا، وین یو آر اے فرسٹ مدر تو ایوری تھنگ از فرسٹ. تو ہم گئے 3-4 اسکولز. تم نے ریسرچز کیسے کی تھی کہ شارٹ لسٹ کس طرح کیے تھے؟ ورڈ آف ماؤتھ. ورڈ آف ماؤتھ کہ آپ کے اپنے سرکل میں جتنے لوگ ہیں وہ کہاں بھیج رہے ہیں اور وہ کیوں بھیج رہے ہیں ان اسکولز میں. There are orientations as well. After that you can go school آپ کو بتا سکتا ہے، پھر آپ آسان سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو اسکول جانا ہے یا دوسرے. یعنی کہ جو ایڈمیشن سے پہلے اورینٹیشنز ہوتی ہیں اس میں پیرنٹس کو تھوڑا سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کتنے بلایا جاتا ہے. ہاں اوکے. اور آپ جائیں، اگر آپ کا اگلے سال بھی بچے کو آنا ہے، آپ 1 سال پہلے جا کے اپنی ریسرچ سٹارٹ کریں. سو ریسرچ سٹارٹ کرنا بہت ضروری ہے اور پہلے سے ضروری ہے. اب ہم الاٹ آف ٹائمز بچوں کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی گرامر میں یا بڑے اسکولز میں کہ ان کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ اکیلے کیسے جائے گی وہ، اس کو پریپیئر کر دیں کہ وہ ٹینٹرم نہ تھرو کرے. اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو بھی پریپیئر کرنا ہے کہ واٹ از دا سلیبس اور دا ٹیکنیک دیٹ یو انڈرسٹینڈ ول فٹ بیسٹ فار یور چائلڈ. کیونکہ اسکول بہت میٹر کرتا ہے آپ کی بچے کی بیسک ایجوکیشن میں، بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور وہ اگر آپ نے خدا نخواستہ غلط چن لیا تو آپ کو آگے جا کے بہت مشکل بھی ہو سکتی ہے. سو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے، اور بھی چیزیں آپ کو چھوٹی چھوٹی سمجھائیں گے، بتائیں گے، جس سے آپ اپنے بچے کی زندگی ایجوکیشن وائز ہموار کر سکیں. گڈ مارننگ. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. سو اب ہم دوسری لرننگ کی طرف چل رہے ہیں اور اس لیے ہمارے پاس ہیں ہدا غریب. امیجن کمپنی کا نام ہے. ایبسلیوٹلی. اور یہ
کس چیز کے بارے میں ہے یہ آپ بتائیں. روبوٹکس کا مجھے سمجھ آیا کہ روبوٹکس کے بارے میں ہے, آگے آپ بتائیں گی اور اس کو ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے سروت کرے گی. Oh, acha. Assalamu alaikum, ladies. So, ladies, what I'm going to tell you here is robotics جو ہے, جو ہم آپ لوگ جو صبح سے ویسے ہی بات کریں کہ we have to change the format جس طرح سے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. ہم نے تو رٹافیکیشن سے سیکھا, ماں باپ کے ڈنڈے سے سیکھا. Times have changed. We want the بچہ to look forward to coming to school. Irrespective کون سا ٹائپ کا اسکول ہو, the new latest learning formats require کہ if you want to be progressive, you want the child to grow, that there are number of skills جو بچے کو ساتھ میں سیکھنا ہے. اب اس کو ہم یہ ڈسکاؤنٹ نہیں کریں کہ آپ بولے 1+1=2 یا CAT is CAT کو ہم یہ والے ضروری اسکلس کو بالکل ڈسکاؤنٹ نہیں کریں, بٹ وی آر سیئنگ ایڈ آن, بلڈ آن. اب جب ہم اس اسکلس کو بلڈ آن کرتے ہیں, وی لرن تھرو پلے. اب وین وی لرن تھرو پلے اینڈ دا بچہ از اسٹارٹنگ, obviously it is not کہ آپ بیٹھے ہوئے اور آپ افراتفری اور شغل کا ماحول لگا ہوا ہے, وہ تو نہیں ہو رہا ہوتا. بٹ وین یو آر لرننگ تھرو اسٹرکچرڈ کریکولم وچ انوالوز اے لاٹ آف پلے ان اٹ, اینڈ یہ خاص کر کے یو نو ایز وی آل نو کہ سنگاپورین میتھڈز اور فنلینڈ کے میتھڈ سے جو ہے بہت انسپائر ہوئے ہوئے ہیں. اچھا. So when we learn through those methods, the child then starts developing more skills. The child looks forward to coming to school. It is more hands-on learning. So our whole idea is, ہم نے جیسے جب ہم نے Imagine company رکھا نام, تو ہم نے ہمارا tag line رکھ لیا Dare to Imagine. And the whole idea is کہ the child can dare to imagine anything. اس میں جو ہے when you are working, ہم اس میں ٹیم ورک بھی سکھا رہے ہیں, ہم ان کو ٹائم مینجمنٹ بھی سکھا رہے ہیں, ڈسپلن, ہینڈ آئی کوآرڈینیشن, all of that comes into play. And we start this at an age from as young as 4, and officially تو ہمارا curriculum چلتا ہے till the age of 16. But there are people in their also mid-40s and early 50s who have come to us for special sessions, and they're like, bhai, you know, ہمیں بھی ذرا ماڈل ڈیولپمنٹ سکھائیں کہ ہماری بھی ذرا کوآرڈینیشن اینڈ ڈسپلن اور یہ چیزیں بھی ڈیولپ ہوں. اینڈ آپ نے سو ان یونیورسٹیز آج کل ایک چیز بھی سکھائی جاتی ہے ڈیزائن تھنکنگ, وچ از کالڈ فار بزنس ڈیولپمنٹ, بزنس پلاننگ. تو اف اگر سوچے وہ اسکلز یونیورسٹیز کے بجائے اتنی دیر سے بجائے اگر بچہ آج ایز اے 4-5 year old سیکھنا شروع کرے, ٹرین ہو, تو جب بچہ جاب مارکیٹ میں آئے, کین یو امیجن دا اسکلز, اینڈ جو بچہ جس طریقے سے اپ گریڈیڈ ہو, اینڈ دا چائلڈ دین بیکمز کوالیفائڈ. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو اسکلز بھی ڈیولپ اگر ہم بچپن سے ہی کرانا شروع کر دیں, جو کہ ہم یونیورسٹی لیول پہ جا کے, یعنی اگر ہمارے زمانے میں پڑھائی ہوتی تو وہ یونیورسٹی کالج لیول پہ جا کے ہم پڑھنا شروع کر رہے تھے, اگر ہم وہ بچپن سے ہی کرنا شروع کر دیں کھیل کھیل میں. سو آپ دیکھیں, یہ تو آپ کے سامنے میں نے صرف 3 ایگزامپلز رکھے ہیں یار. سو وی جسٹ ہیو دیز 3 ایگزامپلز لائک اے ہیلی کاپٹر, این ایکسکیویٹر, کرین, اور یہ 2-3 چیزیں ہیں صرف. بٹ these kids come up with dinosaurs and pharaohs and پتہ نہیں کیا کیا. So we also link it up to special events and special days. جیسے ابھی آپ کے آنے سے پہلے سرورت تم نے ایک بات کی تھی کہ تم نے جیسے اپنے بچوں کو جیسے وال آف چائنا پڑھا رہی تھی, تو وہ کبھی کبھار ادھر ادھر بیزار ہوتا تھا, لیکن جب تم نے اس کے ساتھ وہ وال بلاکس کے تھرو کریٹ کرنا شروع کی تو اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, اور پھر تم جو بولتی جا رہی تھی وہ سن رہا تھا, بنا رہا تھا, اور تمہارے ساتھ بھی انٹریکشن ہو رہا تھا, ہاتھ سے جو بانڈنگ بھی آپ کی ہو رہی تھی. اور جو ہاتھ سے جب آپ لرن کرتے ہیں, آپ جب خود کرافٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو بچہ ٹوٹل 100% انگیجڈ ہوتا ہے. تو اس سے کوڈنگ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. دین اٹ از مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے, اینڈ آئی واز آلسو ون آف دوز ٹل فیو ایئرز اگو بفور آئی ریئلائز کہ جب ہم روبوٹکس کی بات کرتے ہیں ہم بولتے ہیں صرف ایک تو 2 چیزیں, ایک تو صرف ہم کوڈنگ میں جا رہے ہیں اور پروگرامنگ میں جا رہے ہیں, یہ ایک بہت بہت بڑی غلط فہمی ہے. دوسری ایک جینڈر اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے کہ روبوٹکس تو صرف بوائز کے لیے. وی وانٹ ٹو بریک دیٹ جینڈر. جیسے لائک ایک عام ماں ہوں نا میں, مجھے ایسا لگتا ہے روبوٹکس جو ہے روبوٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو کچھ اس طرح کی چیز ہی ہوگی خالی. ایبسلیوٹلی. ہاں ابھی ایسے ہی ہے. اب ہم وہ غلط فہمی کو توڑنا چاہ رہے ہیں. ہاں, کیونکہ دیکھیں نا, آپ کی ناٹ ایوری بچہ از گوئنگ ٹو بی اے میکینیکل انجینئر اور سم تھنگ لائک اور الیکٹریکل انجینئر. پیپل ول obviously, بھائی مجھے شاید بزنس کا شوق ہو, آپ کو شاید آرٹس اینڈ کرافٹس کا شوق ہو, الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہے, رائٹ. شی مائٹ بی فونڈ آف انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سے جب ہماری اسکلس ڈیولپ ہو رہی ہے, وی آلسو لرن ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں کون سے فیلڈ میں جانا ہے, کون سے اس میں جانا ہے, تھوڑی ہمیں ڈائریکشن مل جاتی ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ کریئر کاؤنسلنگ, ہم کیا بولتے ہیں کہ بی ایٹ فار ایڈلٹس اور فار چلڈرن, واٹ ڈو وی سے کہ اوکے یو وانٹ ٹو ٹیک دس, آپ کو کیا کیا شوق ہے, کس طریقے سے شوق ہے, اور پھر آپ کے کاؤنسلنگ سیشن سارٹ آف ہو رہا ہوتا ہے.